تو اگر آپ مکان بناتے ہیں، یہ نہیں اسلام مکان بنانے سے روکتا نہیں، رہائش بنانے سے روکتا نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ رشوت کے مال سے نہیں، سودی کاروبار سے نہیں، چوری ڈکیتی سے نہیں، اور غربا یتامہ مساکین کے مال کو چھین کر نئی رہائشیں بناؤ، اس سے تو وہ بہتر ہے کہ ایک کٹیا میں آپ رہ کے اپنی زندگی بسر کرو اور اللہ کی عبادت میں بسر کرو۔ جو اللہ خالق کائنات کا ہو جاتا ہے، اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تم پریشان ہو کہ میری اس زندگی سے، اللہ اکبر، آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، فرمایا دریا کی مچھلیوں جلدی کرو، میری سوئی واپس کرو۔ وزیر کہنے لگا یہ تو اس سے بھی بڑی عجیب تر بات ہے، پہلے آپ نے بادشاہ بھی چھوڑ دی، فقیری اختیار کر لی، اور اب سوئی اندر پھینک کے دریا کی مچھلیوں کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا تو دریا کی مچھلیاں باہر نکلی، اپنا سر باہر نکالا اور منہ کھولا، ہر مچھلی کے ہزاروں مچھلیاں، حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتے ہی اپنے منہوں میں سونے کی سوئیاں لے کر آئی اور گردن باہر نکال کر کہا حضرت جی سوئی لیجیے، حضرت جی سوئی پکڑو، اپنی سوئی دیجیے اپنی۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی باہر نکلی، اس نے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی واپس فرمائی اور وزیر دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہنے لگا ابراہیم بن آدم تمہاری وہ زندگی جو ہے، تب تو بادشاہ تھا، اب اقلیم کا سلطنت تھی تیری اور لوگ تیرے چرچے کرتے تھے، تجھ سے ڈرتے تھے، لیکن ہم نے اندازہ یہ لگایا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس بادشاہت میں لوگ سامنے تیرے ڈنڈے کے زور سے تو لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور لوگ پیچھے سے تجھے گالیاں دیتے تھے، لیکن آج تو رب کا ہو گیا ہے، دریا کی مچھلیاں بھی تیرا حیا کر رہی ہیں، آج جانور بھی تیرے حیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس بندے کی ہر طرف سے حفاظت فرماتا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی طوفان زندگی میں آ جائیں، دشمنوں سے کے شر سے اور تمام طوفانوں سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب کے جلیل القدر پیغمبر، آپ نے بڑی عمر پائی، 950 سال آپ نے اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ فرمائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام چند بندے جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کی ان کے لیے، کافروں کے لیے جو نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا پیارے نوح ایسا کرو کہ ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی ایک کشتی بنائی، فرمایا جتنے تمہارے ماننے والے ہیں جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، ان سب کو اس کے اوپر بٹھاؤ اور ان کو بٹھا کے لے چلو، جو اس کشتی میں ہوگا میرا ماننے والا، فرمایا کہ وہ بچ جائے گا، باقی سب پر میرا عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑھیا تھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر روح البیان میں آپ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا قریب سے گزری، حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر نوح یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں، فرمایا کہ طوفان آنے والا ہے، سیلاب آئے گا، جو اس میری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی سارے کافر، ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔
تو اس بڑھیا نے کہا مسکرا کے حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ کے پیارے پیغمبر، جب آپ کشتی